قرآن کریم کے 11ویں پارے کے 14ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم کو گھروں میں مقید کر کے رکھا تھا، اور گویا کہ ایک طرح سے وہ لاک ڈاؤن تھا ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین کی تبلیغ شروع کی تو بہت سارے لوگ آپ کے دین میں داخل ہوئے اور ہو رہے تھے، مگر آپ کا جو دشمن بادشاہ تھا فرعون، یہ بڑا ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، اور لوگ اس کے ڈر سے چوری چھپے ہی ایمان لاتے تھے، اور جو لاتے تھے وہ بھی بہت ڈرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے، ان کنتم آمنتم باللہ، لوگو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا، انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہاں ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنے کا سامان نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یعنی ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنا، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر بنی اسرائیل کے عبادت خانوں کو، ان کے مسجدوں کو فرعون نے مسمار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف، ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف وحی بھیجی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، کوئی بات نہیں، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں ہی نمازیں پڑھا کرو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت سنا دو کہ یہ ظلم و ستم کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ایسے وقت میں فرعون کے لیے، اس کی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تو نے انہیں بہت مال و دولت دے رکھی ہے، اور بہت ہی زیورات اور سونے چاندی کے ڈھیر ان کو عطا ہوئے ہیں، تو اس کا یہ غلط فائدہ اٹھا کر اور اس کے غرور میں مبتلا ہو کر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر تیرے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مال و سمیت انہیں مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد اجیبت دعوتکما، تمہاری بد دعا کو قبول کر لیا گیا، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل رات کے وقت نکلے، فرعون اور اس کے لشکریوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی پیچھے پیچھے نکلے، صبح پہنچے، صبح ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی کو مارا، 12 راستے ہو گئے، ہر قوم، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے سے اندر ہو لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو رکا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں پار ہو گئی، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی داخل ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم پار ہو چکی تھی، فرعون عین دریا کے درمیان میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم دیا کہ ان کو غرق کر دے۔ فرعون اور اس کا پورا کے پورا لشکر اس پانی کے اندر ڈوب مرا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت، جب ڈوبنے لگا، مرنے لگا تو کہتا آمنت، میں ایمان لے آیا، انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر۔ لیکن جب معاملہ نزاع کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی عمل اس کو کام آتا ہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نزاع کی کیفیت میں پہنچ کر توبہ کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے تو بڑی سرکشیاں دکھایا کرتا تھا۔ تو یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ کے اور فرعون کے درمیان ہونے والے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنے گھروں میں مقید کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ان کو نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھنے کی نوبت آ گئی تھی۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی اور سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔